اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کی صحت کے متعلق پوچھا گیا ہے جو ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ 3 جگہوں پر اپنے دل کو دیکھو کہ تمہارا دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ قرآن کریم کے سامنے بیٹھ کر دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ ذکر کی مجالس میں بیٹھ کر دیکھو کہ دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھو دل اللہ کے لیے تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے۔ اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کے ذکر کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی سے گھبرائے تو اللہ سے مانگ کہ اللہ تجھے دل عطا فرمائے، کیونکہ تیرا دل مر چکا ہے۔ تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی صحیح یا ضعیف سند مجھے نہیں مل سکی، اور مشہور ویب سائٹ durr.net میں اس کے متعلق لکھا ہے لیس بحدیث، یہ حدیث نہیں ہے، بل ہوا من کلام الامام ابن القیم فی کتابہ الفوائد، بلکہ یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو کہ انہوں نے اپنی کتاب الفوائد میں ذکر کیا ہے۔ گویا کہ یہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ تم اپنے دل کو 3 جگہوں میں تلاش کرو، قرآن کریم کو سنتے وقت، اور ذکر کی مجالس میں، اور تنہائی کے اوقات میں۔ اگر تمہیں ان جگہوں میں تمہارا دل نہ مل سکے تو تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو کہ وہ تم پر احسان کرے ایک دل کے ساتھ، یعنی تمہیں ایک دل عطا فرمائے، کیونکہ تمہارا دل مر چکا ہے۔ یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کی کتاب الفوائد میں دیکھا جا سکتا ہے، صفحہ نمبر 218 ہے۔ اس کتاب کی تحقیق شیخ محمد عزیر شمس نے کی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بطور فائدہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ قول، یعنی جو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس قول کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابو عمر اسامہ العتیبی نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور انہوں نے الفوائد کی تحقیق کی ہے۔ انہوں نے بھی ان کی کتاب کی طرف میری نظر نہیں جا سکے، میں نے تلاش کیا لیکن مجھے وہ کتاب نہیں مل سکی۔ البتہ ان کی یہ بات، یعنی جو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کی یہ وضاحت میں نے ایک ویب سائٹ پر دیکھی تھی، اور وہاں سے دیکھنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس حدیث کے متعلق آپ نے پوچھا ہے وہ حدیث نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ قول امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ان سے ثابت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔